سردیوں کی راتیں امی ابو کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں رات کو امی کے ساتھ ہی سوتی تھی اور باہر صحن میں بیٹھ کر امی کا انتظار کرنے لگی۔ امجد بھائی نے مجھے سردی میں کامتے ہوئے دیکھ کر کہا، چلو جب تک میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں جلدی سے بھائی کے گرم گرم بستر میں گھس گئی اور بھائی بھی میرے ساتھ لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بھائی نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ تو ناظرین، کہانی کو آخر تک لازمی سنیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میرا نام جویریہ ہے اور میری عمر 15 سال ہے۔ ہم گاؤں کی رہنے والے ہیں۔ میں بہت خوبصورت اور نازک لڑکی ہوں۔ گاؤں کا ہر لڑکا میرا دیوانہ ہے، مگر میں جتنی خوبصورت ہوں اتنی ہی معصوم ہوں۔ رات کے وقت اکیلے کمرے میں سونے کی ہمت نہیں کر پاتی، اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہوں۔ نومبر کی سخت سرد رات تھی جب امی کو پاس والے گھر سے بلانے گئی۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ میں اپنی پڑوسن کے گھر جا رہی تھی جب میں کیچڑ میں گر گئی اور میرے سارے کپڑے گندے ہو گئے۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی اور واش روم میں نہانے لگی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نہانے کے بعد بنا لباس کے ہی واش روم سے بھائی کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ میں کپڑے ساتھ لے جانا بھول گئی تھی اور بھائی کے کمرے میں ہیٹر لگا ہوا تھا۔ مجھے سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، اس لیے میں اپنا بدن سکھانے لگی۔ میرا بھائی سو رہا تھا، میں نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا اور کچھ دیر بعد کپڑے اوڑھ کر امی کے کمرے میں آ گئی۔ ایک گھنٹے بعد لائٹ پھر چلی گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ امی بھی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی، بھائی بھی سویا ہوا تھا۔ میں ڈر کے مارے بستر میں گھس گئی اور امی کی واپسی کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے بستر پر کسی کا وجود محسوس ہوا۔ امی اب واپس آ گئی ہیں؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے مختصر سا جواب دیا اور میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے نزدیک کر لیا۔ مجھے بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نیند آئی تھی، اس لیے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ رات کے وقت مجھے اپنے فٹ بال کے درمیان شدت سے کچھ چبھا۔ میں نے آہ کی اور اپنے فٹ بال کے درمیان ہاتھ رکھا۔ وہاں امی کا ہاتھ پہلے سے ہی موجود تھا۔ امی میرے پیچھے ہی سوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب درد ہوا تھا۔ میں دوبارہ سو گئی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا امی میرے سامنے سوئی ہوئی تھی، جبکہ رات کو میرے پیچھے سوئی تھی۔ میں واش روم چلی گئی۔ میرا فٹ بال ابھی بھی مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ میں واش روم سے باہر آئی تو امجد بھائی مجھے میلان بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر میں بھی مسکرا پڑی۔ جویریہ، تم مجھے کپڑے الماری سے نکال دو گی؟ وہ اوپر والی الماری میں ہے۔ میرے کمر میں درد ہے، اس لیے میں اسٹول پر کھڑا نہیں ہو سکتا، امجد بھائی نے کہا۔ امی سوئی ہوئی تھی، اس لیے میں بھائی کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ میں اسٹول پر کھڑی ہو کر الماری کے اوپر والے حصے سے کپڑے نکالنے لگی۔ بھائی کا ہاتھ میرے فٹ بال پر ہی تھا۔ کچھ دیر بعد جب بھائی نے فٹ بال کے منہ پر ہاتھ رکھا، میں درد سے اچھلی اور پھر بھائی سمیت جا گری۔ بھائی مجھے کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میں خود ہی ہمت جتا کر کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے درد کیوں ہو رہا ہے۔ شرم کے مارے امی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ امجد بھائی میرے آگے پیچھے گھومنے لگے۔ وہ بار بار مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے کا کہتے، مگر میں نہ جاتی۔ ابو رات کی ڈیوٹی پر کام سے گھر واپس آئے۔ کل رات آپ گھر واپس آئے تھے؟ مجھے بتایا بھی نہیں آپ نے، امی نے ابو سے سوال کیا۔ نہیں تو میں کب گھر آیا؟ ابو نے بخلاتے ہوئے جواب دیا۔ مگر میں نے خود آپ کو رات سے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، امی نے حیران لہجے میں کہا۔ ابو کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ بولے، نیند میں ہوگی تم، میں کیوں چھپ کر گھر آؤں گا؟ ابو نے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو کے جواب پر امی افسردہ نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ تم یہی صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرو، میں تمہارے ابا کو کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں، امی نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں پڑھائی کرنے لگی۔ امجد بھائی گھر واپس آئے۔ تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ امی ابو کمرے میں ہے، میں نے جواب دیا۔ تو میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے آئے اور بولے، اب میں تمہارا ہاتھ دیکھ کر تمہاری قسمت بتاتا ہوں۔ امجد بھائی نے کہا اور میرا ہاتھ دیکھنے لگے، پھر بولے، اگر تم مجھے سینہ دکھا دو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جسے سن کر تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ امجد بھائی نے کہا، وہ میرے بھائی تھے اس لیے مجھے ان پر یقین تھا۔ بھائی کی بات پر آ کر میں نے سینہ سامنے کر دیا۔ سفید سینہ دیکھ کر وہ نرمی سے ہاتھ چلا کر نرمی کا اندازہ لگانے لگے، پھر بولے،
تمہاری قسمت تو سچ میں بہت اچھی ہے، لیکن اگر میں ایک خاص قلم سے کچھ لکھوں گا تو سب تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ امجد بھائی کسی خاص قلم کی بات کرتے ہوئے بولے۔ میں نے پھر حامی بھر دی اور پھر اپنا خاص بڑا پن سے لکھنے لگے۔ مجھے کچھ کچھ محسوس ہونے لگا۔ بھائی کے پین سے اچانک سیاہی نکل پڑی اور میرے سینے کو خراب کر گئی۔ جویریہ کہاں ہو تم؟ ابو نے مجھے بلند آواز میں پکارا۔ امجد بھائی خوفزدہ ہوئے اور جلدی سے میرے سینے کو ڈھانپ دیا اور کتابیں اٹھا کر پڑھائی کرنے لگے۔ ابو جب کمرے میں آئے تو غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے غور سے میری جانب دیکھا اور بولے، چلو میرے ساتھ، اس سے پہلے تمہاری ماں آ جائے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم ابو؟ میں نے ان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ تم سے کچھ لینے جانا ہے، میرا مطلب دلوانا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے۔ ہم گھر سے باہر قدم رکھنے ہی والے تھے جب ممی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور بولی، جویریہ کو کہیں بھی لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ امی نے سخت انداز میں کہا اور مجھے وہاں سے لے گئی۔ ابو غصے سے برتن توڑنے لگے اور بولے، اب آگے جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی، میں نہیں۔ ابو غصے میں اپنی بات کہہ کر گھر سے نکل گئے، مگر امی کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا ابو کی بات پر۔ امی کا رد عمل عجیب تھا۔ امی نے سارا دن مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ شام کے وقت ابا گھر آئے اور امی کو بتایا کہ ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ امی ابو ماموں کی طرف جانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر امی نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ دونوں بائک پر گئے تھے۔ امجد بھائی بھی گھر پر نہیں تھے، وہ بھی اپنے امی ابو کی طرف گئے تھے۔ وہ ابو کی دوست کے بیٹے تھے، اپنی زمین کے سلسلے میں شہر سے گاؤں آئے تھے۔ 5 بجے ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا، میں ڈر رہی تھی۔ اتنے میں امجد بھائی گھر واپس آ گئے۔ میں ہی صحن میں بیٹھ کر امی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے جویریہ، تم اتنی سردی میں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ میرے کمرے میں چلی جاؤ، وہ بہت گرم ہے۔ میں بھی صحن میں بیٹھ کر تھک گئی تھی، اس لیے امجد بھائی کے گرم بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد امجد بھی بستر میں گھس گیا اور اپنی پینسل میرے فٹ بال کے درمیان رکھ دی۔ میں درد سے چلائی اور بستر سے نکل گئی۔ امجد میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور بولا، اس دن میں نے تمہیں کمرے میں دیکھ لیا تھا، بس اسی وقت میری نیت تم پر خراب ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ہر حد پار کرتے، اب وہ وہاں ٹھیک وقت پر آ گئے اور میری عزت بچا لی۔ ابو نے امجد کو خوب مارا، گاؤں والوں نے اسے نکال کر دیا اور گدھے پر بٹھا کر گاؤں سے پولیس تھانے لے آئے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ امی ابو کو اسی دن شک ہو گیا تھا جب امجد کمرے میں آیا تھا اور امی کو لگا کہ وہ ابو ہیں۔ امی نے مجھے سمجھایا اور بتایا یہ سب کچھ کیا ہے۔ بیٹیوں سے ایسی باتیں چھپا کر رکھنا ان سے ظلم ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اسے اس طرح ہاتھ لگائے یا کچھ کرنے کی کوشش کرے تو وہ جرم ہے۔ میرے ماں باپ کی سمجھداری نے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا۔ امجد اب جیل میں ہے۔ کسی بھی غیر لڑکے کو گھر میں رکھتے وقت اس پر نظر ضرور رکھیں کہ کہیں اس کی نظر آپ کی بہن بیٹی پر تو نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی کیسی لگی؟